جو ہماری صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ اس کا نیٹ ہائڈ پروفٹ دیا جا رہا ہے، نہ اس کے جو NFC میں جو اس کا شیئر ہے، تو خیبر پختونخوا کا جو ڈیو شیئر ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا انکاری ہے. اور خاص کر جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کے مطابق جو ہمارا شیئر بنتا ہے NFC میں وہ 14 سے بڑھ کے 19% بن گیا. لیکن وہ 19 تو چھوڑو، وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. اور سرتاج عزیز جو کمیشن تھا اس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 1000 بلین روپیز جو ہے نا وہ دیں گے 10 سال میں. ابھی تک وہ کمٹمنٹ بھی پوری نہیں ہو رہی. اور ساتھ ہی بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر صوبہ اپنے شیئر کا 3% اور عوام بھی 3% NFC کا پاٹا کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کرے گا. وہ بھی نہیں ہو رہا. البتہ کیا ہو رہا ہے، وہاں نئے اثر سے آپریشن ہو رہے ہیں. اور وہ آپریشن جو کہ 21 آپریشن آلریڈی جو یہ ہمارے علاقے میں ہوئے ہیں، تو آپ میں سے ہمارے علاقے سے اس کو پتہ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ دربشم، مطلب پشتوں میں انہوں نے مختلف جو ہے نا نام رکھے، چرد و تختے مختلف اس قسم کے نام رکھے ہیں. اور وہ 21 آپریشنز کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ملیٹنسی ہے وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئی. تو اس کی روٹ کازز پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ناکام ہے یہ پالیسی. اس لیے پارٹی PTI کا پالیسی یہ ہے کہ ہر صورت پہ آپ جو بھی کریں، ایک تو آپ کی جو انٹیلیجنس ادارے اس کو مؤثر کریں، اس کو افیکٹو بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو اپنی بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو مؤثر بنائیں، اور ساتھ جو ہے نا آپ اپنے نوجوانوں کے لیے امید دیں، ہوپ دیں، روزگار دیں، اپرچونٹی دیں. تو یہ دو قسم کی ڈیزاسٹر ہے. آپ کے بلوچستان کے بارڈر پہ، خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، اور یہاں جو ہے نا نیچرل ڈیزاسٹر ہے. تو نمبر 1 ہمیں ہر صورت پہ خاص کر ڈیمز کی، اسمارٹ ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور یہ تمام صوبے اور وفاق مل کے ایک پورا کمپریہنسو پلان بنائے، اور وہ پلان بنائے جو کہ کنسنسس سے ہو، میوچول کنسنسس سے ہو، اور ایک کمپریہنسو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے. کیونکہ جو پنجاب کا سیلاب ہوا ہے، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ راوی اور ادھر جو پانی گیا ہے، وہ جو لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہیں، سٹیز بنائے ہیں، غیر قانونی سوسائٹیز بنائے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے، پورا پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے. تو ایک تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے ڈیمز کے لیے. اور دوسرا جو عمران خان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ بلین ٹری سونامی، اور اس کے لیے جو عمران خان کا ایک ویژن بھی تھا، عمران خان کا ایک بہت بڑا گفٹ بھی تھا کہ بلین ٹری سونامی کی طرف سے پورے پاکستان میں فارسٹیشن کے لیے، جنگلات کے لیے ایک بہت بڑے لیول پہ مہم چلائی جائے، اور بجٹ کا زیادہ تر حصہ، تاکہ ڈیفارسٹیشن جو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. میں آخر میں ایک بات کروں گا. جو مری میں میٹنگ ہوئی ہے، اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے، کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں، کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں، کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں، میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں، اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئے تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرف چلے گا، کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس پہ یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے، ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے. یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے، ملک میں امن لانا ہے،
تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے, کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہے وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں, وہ جیل سے باہر آئے گا, آپ کے سب کے نالج میں ہے, لیکن وہ اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی, ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے, ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے, جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے, اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ, کسی حکومت کے ساتھ نہیں, کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ویل کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, عوام نے مینڈیٹ کیا ہے تو وہ تحریک انصاف. میرے خیال میں زبیر عمر صاحب آپ ادھر آ جائیں گے, آپ ادھر آ جائیں گے. جی زبیر صاحب, معیشت کے حوالے سے